الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورۃ البینہ مکمل تلاوت آپ کے سامنے ابھی کی گئی ہے. یہ صورت بہت ہی اہم ہے. میں مختصر انداز میں اتنی وضاحت کروں گا کہ ہر آیت کا جوڑ دوسرے آیت سے سمجھ میں آپ کو آ جائے. یہ صورت اس لحاظ سے بہت اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. حضرت ابی بن کعب بہت بڑے صحابی ہیں. قرآن کریم کی تلاوت بہت ہی خوبصورت آواز میں کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ان سے ایک مرتبہ فرمایا, اے ابی بن کعب, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے سورہ بینہ کی تلاوت سنوں. نبی نے حضرت ابی بن کعب سے یہ کہا. حضرت ابی بن کعب حیرت میں پڑ گئے. دوبارہ پوچھا, یا رسول اللہ, کیا واقعی اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے تلاوت سنیے سورہ بینہ کی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا, ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم سورہ بینہ کی تلاوت کرو اور میں اس کو سنوں. یہ سننے کے بعد وہ صحابی رونے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اکرام میرا کیا ہے. اس لحاظ سے یہ صورت بہت اہم ہے. اس صورت کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. نمبر 1 توحید, یعنی اس بات کا عقیدہ کہ ہمارا پیدا کرنے والا, ہمیں مارنے والا, اولاد دینے والا, یہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے. اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید, لا الہ الا اللہ. دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت, یعنی یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ بندوں کو مختص کرتا ہے جن کو رسول کہتے ہیں, اور جس کی اتباع کرنا لوگوں پر لازم ہے. ان کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کیے بغیر آخرت میں بخشش بہت مشکل ہے. یہ ہے عقیدہ رسالت. نمبر 3 عقیدہ آخرت, مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے, اور وہ جس زندگی کی ابتدا ہوگی لیکن انتہا نہیں ہوگی, وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی. یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں. قرآن کریم میں عقیدہ توحید کو, عقیدہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے دلائل کے ساتھ بیان کر کے ثابت کر کے لوگوں کو بتا دیا ہے. اس صورت میں سورہ بینہ میں عقیدہ رسالت کو اللہ نے بیان کیا ہے. ایک عام عقیدہ رسالت کہ رسول کو آنا کیوں ضروری ہے, اور دوسری بات ہمارے نبی کی فضیلت ہے کہ ہمارے نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. وہ سب اس کے اندر آج ہم بات کریں گے. دنیا کے اندر یہ کفر و شرک اور گمراہی وغیرہ جن لوگوں کی طرف سے پھیلائے جاتے ہیں, 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک ہے اہل کتاب اور ایک ہے مشرک. اہل کتاب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کسی نہ کسی نبی کو مانتے ہیں, اگرچہ ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے, لیکن یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا ہے. ان میں سے کسی نبی پر وہ ایمان رکھتے ہیں.
اور جو لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، وہ اس نبی سے پہلے جتنے نبی آئے اس کو بھی مانتے ہیں، جیسے یہودی جس کو اسرائیل کہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات نازل کی، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ لوگ آہستہ آہستہ راستے سے بھٹک گئے، انہوں نے تورات کو بدل ڈالا، اور یہ لوگ ان میں سے ایک گروہ وہ پیدا ہوا جو کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، یہودی لوگ کہنے لگے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا، لیکن جب اور دین دور ہوتے چلے گئے تو ان میں سے سب لوگوں نے کہنے لگا نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم سب کے سب اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر ان کے عقیدے میں اتنی گڑبڑی آئی، یہودی لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم دنیا میں کتنے بھی غلط کام کر لیں، گناہ کا کام کر لیں، ہم جو بنی اسرائیل ہے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں، ہم سب جنتی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ہاں وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے جہنم میں ڈال بھی دے تو 2-4 روز کے لیے، باقی ہم سب جنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، بنو ابراہیم علیہ السلام کی نسل، اسماعیل علیہ السلام کی نسل، ان سب کے بارے میں اسرائیل کا عقیدہ ہے کہ یہ غیر ہیں، یہ کتنوں بھی نیک کام کر لے اس کے لیے جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ اس عقیدے کے لوگ آج کے زمانے میں بھی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ آپ نے سنا ہوگا، بعض بریلی بھائی کے علماء ہیں بیان کر رہے تھے کہ اگر یہ تبلیغی لوگ، دیوبندی لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مر جائے تو جہنم میں جائیں گے، اور ہم ٹناٹن سنی لوگ اگر شراب پیتے ہوئے زنا کرتے ہوئے مر جائیں تو جنت میں جائیں گے۔ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس زمانے کا عقیدہ والے آج بھی دنیا میں سیمپل موجود ہے سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح عیسائی لوگ، یہ ان کو بھی اہل کتاب کہا جاتا ہے، یہ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ان پر جو کتاب نازل بھی انجیل اس کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس قدر غلو کیے کہ یہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ صرف اللہ نہیں ہے، باپ، بیٹا، روح القدس تینوں مل کر کے اللہ ہے، صرف ایک کوئی اللہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ ابھی بھی آپ لوگ چرچے میں جا کے دیکھ لیجئے، صلیب کی عبادت کرتے ہیں، مریم علیہ السلام کو فوٹو بنا کے رکھے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی ان لوگوں نے شریک کر دیا۔ تو گمراہی جو پھیلی ہے اہل کتاب سے، یہودی اور نصارہ سے، اور دوسرے قسم کے لوگ ہیں مشرک۔ مشرک کہتے ہیں جو نہ کسی پیغمبر کو مانتا ہے نہ آخرت کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے وہ، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب اختیار بتوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس بت کی عبادت کرو یہ روزی دے گا، اس بت کے سامنے سر جھکاؤ یہ تمہیں اولاد دے گا، اس بت کے سامنے سر جھکاؤ تمہاری پریشانی کو دور کرے گا۔ اس طرح اللہ نے اپنے اختیار کو بتوں میں بانٹ دیا ہے، اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے بتوں کی عبادت کرنا، پوجا کرنا ضروری ہے۔ یہ دو طرح کے لوگوں سے دنیا میں گمراہی پھیلی ہے۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ کافر لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں یا مشرکین میں سے ہیں، یہ لوگ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے گمراہی سے جب تک کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ آ جائے۔ یعنی یہ لوگ اس عقیدے میں، گمراہی میں اس قدر ڈوب چکے تھے، ایک واضح روشن دلیل اگر نہ آئے تو یہ لوگ کبھی بھی صحیح عقیدے کی طرف پلٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ اس لیے وہ واضح دلیل کیا ہے اس کو آگے اللہ نے کہا رسول من اللہ۔ اس واضح دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبی کے آنے سے پہلے دنیا میں کفر و شرک اس حد تک پہنچ چکا تھا، پورے ضلالت و گمراہی عام تھی، اس لیے پوری دنیا اس انتظار میں تھی کہ جب تک کوئی واضح دلیل نہ آ جائے اس وقت تک ہم لوگ اس راستے سے ہٹ نہیں سکتے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں، پردادا دادا لکر دادا پردادا کے زمانے سے ایک رسم چل رہی ہے، اسی رسم پر لوگ عمل کر رہے ہیں، جب تک واضح دلیل کے ذریعے اس کو عقل میں ٹھوس کر کے نہیں بتائیں گے وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اسی وقت وہ لوگ اس حالت میں تھے، تو ایک واضح دلیل کے انتظار میں تھے، وہ واضح دلیل کے طور پر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو نبی کی بعثت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس کے بغیر یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے۔
नबी आए, फिर क्या किया, यतलू सुहफ़ मुताहरा, जो पाकीज़ा किताब की तिलावत करे, यानी कुरान करीम की। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, सीधी सच्ची तहरीर को अल्लाह ने लिख करके नबी को दे दिया है। तो जब नबी दुनिया में आए और आपने सबको पैगाम दिया, आपका पैगाम अहले किताब के लिए भी था और मुशरिकीन के लिए भी था। अहले किताब के लिए आपका पैगाम क्या था कि आपने अहले किताब को कहा कि देखो तुम यकीनन अल्लाह को मानते हो, यह अलग बात है कि तुमने रसूल ने जो तुम्हें दीन दिया तुमने उसमें तब्दीली कर दी, और तुम्हें रसूल ने यह बताया होगा कि आखिरी नबी आने वाला है जिनका नाम अहमद होगा, तुम उसे मानना। मैं वही अहमद और मोहम्मद तुम्हारे सामने आ गया हूँ और मैं तुम्हें उसी दीन की दावत देता हूँ जिस दीन की तरफ तुम्हारे पैगंबर ने तुम्हें बुलाया था, तुम उस दीन की तरफ आ जाओ। क़ुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ अहले किताब, तुम इस कलिमे की तरफ आ जाओ जो हमारे दरमियान तुम्हारे दरमियान बराबर है, और वो ये है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, उसमें किसी को शरीक नहीं करते हैं। तुम उस कलिमे की तरफ आ जाओ। और आपने मुशरिकीन को दावत दी। मुशरिकीन जो अरब के रहने वाले थे वो अलग से रसूल को नहीं मानते थे, आखिरत को नहीं मानते थे, लेकिन वो ये मानते थे कि हम इब्राहिम के औलाद है। अरब के रहने वाले तमाम मुशरिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद, और वो सब मानते थे कि इब्राहिम एक मुक़द्दस हस्ती है। तो अल्लाह के नबी ने उन मुशरिकीन को कहा, अगर तुम इब्राहिम को मानते हो तो इब्राहिम का दीन तौहीद वाला था, शिरक वाला दीन नहीं था। मैं उसी तौहीद की दावत लेकर के आया हूँ। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। अल्लाह के नबी ने आवाज़ लगाई, ए लोगों उसी तौहीद की तरफ आ जाओ जो हमसे पहले कमो बेश सवालात अंबिया ने तुम्हें तौहीद की दावत दी। अगर उस दावत को कबूल कर लो तो तुम कामयाब हो जाओगे। नबी ने ऐलान लगाया, आवाज दी, पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी। कुछ वो लोग थे जो आपके आवाज पर लब्बैक कहे गए, जो पहले से इस इंतजार में थे, हक की तलाश में थे, हक मिल नहीं रहा था कि कोई आकर के समझा दे, दलाइल के साथ बात वाज़े कर दे, मैं मान लूंगा, मेरा दिल बिल्कुल साफ है। तो ऐसे लोग मान लिए, वो रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हुम कहलाए। और कुछ वो लोग थे जो हर धर्मी की वजह से, जिद की वजह से, इसलिए कि अगर मैं मान लूंगा इस दावत को मेरी सरदारी खतरे में पड़ जाएगी, मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, मेरी पंचायत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए उन लोगों ने नबी की दावत का इनकार किया। आगे अल्लाह ने उन दोनों किस्म के लोगों का तज़किरा किया। इन्नल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। वो लोग जिन्होंने अल्लाह के इनकार किया, वो अहले किताब में से हो या मुशरिक में से हो, वो सब के सब हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में रहेंगे। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, पूरी दुनिया में, पूरे मखलूक में सबसे बदतरीन लोग ये हैं। अल्लाह ने बदतरीन किसको कहा? जो अल्लाह का इनकार करता है, उसको अल्लाह ने कहा सबसे बदतरीन लोग है ये। और उसके आगे अल्लाह ने कहा, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमाल करे, उलाइका हुम खैरुल बरिया, पूरे मखलूक में सबसे बेहतरीन लोग ये हैं। आगे तफसीर बाद में करेंगे। पहला सवाल यहाँ पर यह होता है, अल्लाह ताला ने काफिर के बारे में, मुशरिक के बारे में सीधा हुक्म लगा दिया कि बदतरीन लोग हैं, हमेशा जहन्नम में रहेंगे। जबकि हमने देखा अपनी आंखों से बहुत सारे ऐसे काफिर हैं जो बहुत से अच्छे अच्छे काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, परेशान हाल लोगों की मदद करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, इंसानियत की खिदमत में लगे रहते हैं। इतने अच्छे अच्छे काम करने वाले को भी अल्लाह ने कहा बदतरीन लोग है ये। और हमने मुसलमान को देखा जो कलिमा पढ़ता है लेकिन दूसरों को सताता है, मदद नहीं करता है, तकलीफ पहुंचाता रहता है, अल्लाह ने उसको कहा कि ये बेहतरीन लोग हैं। दोनों को तवाज़ुन, एक दूसरे को सामने रख करके देखे तो जरा अजीब लग रहा है। एक तरफ अगरचे अल्लाह को नहीं मानता लेकिन बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, उसके बावजूद अल्लाह ने कहा ये बदतरीन लोग हैं। और वो ईमान ले आए, अगरचे अच्छे काम न करे, मदद न करे, दूसरों का हेल्प न करे, अल्लाह कह रहा है कि ये बेहतरीन लोग हैं। इस सवाल के जवाब समझने के लिए ज़रूरत इस बात की, एक मिसाल से हम समझें। एक आका है, उसका एक नौकर है। वो आका अपने नौकर को रोज़ी देता है, तनख्वाह देता है, कपड़ा देता है, रहने के लिए घर देता है,
اس کے تمام ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، لیکن وہ آقا کو آقا ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے۔ اگر کوئی پریشان حال کو دیکھتا ہے تو مدد کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو خالی لوٹاتا نہیں ہے، لیکن اپنے آقا کو آقا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن ایک اور نوکر ہے، وہ اپنے آقا کو آقا مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے روزی آپ دیتے ہیں، گھر رہنے کے لیے آپ نے دیا ہے، کپڑا پہننے کے لیے آپ نے دیا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سے سلوک کرتا ہے، ہنس کھیل کر کے ملاقات کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، تو دونوں نوکر میں کون بہتر ہے؟ دوسرا والا ہے۔ آقا کو آقا بھی مانتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش بھی آتا ہے۔ ہم انسان اللہ کا نوکر نہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہمیں تنخواہ نہیں دیتا ہے، روزی دیتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اتنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اس کے باوجود ایک آدمی اللہ کو اللہ نہ مانے تو یہ اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی قیمتی چیز ہے وفاداری۔ ایک ایمان والا جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ اللہ سے وفاداری کا عہد کرتا ہے کہ اللہ میں آپ کو اللہ مانتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ پیدا کرنے والے آپ ہیں، روزی دینے والے آپ ہیں، زندگی اور موت کا مالک آپ ہے۔ اور ایک آدمی جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اتنے انکار کے باوجود بھی اللہ اس کو نعمت سے محروم نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے اس کو بدترین لوگ کہا ہے۔ ہاں، جہاں تک بات ہے کہ دنیا میں وہ اچھے کام تو کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ دنیا کے نظام کو اللہ نے اسباب سے جوڑ دیا ہے۔ دنیا میں جو بھی محنت کرے گا اس کو ترقی ملے گی، چاہے اللہ کا ماننے والا ہو یا اللہ کا انکار کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، ان کے اچھے عمل کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ سورہ فرقان کی آیت ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، دنیا میں بہت اچھے اچھے کام کیے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں قیامت کے دن ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گا حساب و کتاب کے لیے، ان کے اعمال کو میں گرد و غبار میں اڑا کے رکھ دوں گا، اس کے عمل کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کا انکار کر دیے، چاہے اہل کتاب ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا ہندو ہو، یہ لوگ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوق میں سب سے بدترین ہے، اگرچہ ظاہری اعتبار سے خوبصورت نظر آئے، محل میں نظر آئے، بلڈنگ میں نظر آئے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ سب سے بدترین لوگ یہی ہیں۔ اگلی آیت پر غور کیجئے، جب کفر کی بات آئی تو اللہ نے صرف ایک لفظ کہا ان الذین کفروا، جس نے اللہ کا انکار کیا، برا کام کیا، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن جب اولئک هم الخیر البریہ کی بات آئی کہ بہترین لوگ کون ہیں، تو دو چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ معلوم ہوا کہ صرف ایمان لائیں گے تو بہترین مخلوق آپ نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو بھی ہو تو اللہ کے نظر میں آپ بہترین مخلوق ہیں۔ بریتن کا معنی ہوتا ہے مخلوق، مخلوق بولے تو انسان، جانور، حیوانات، جمادات، فرشتے، یہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ ایک آدمی اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس آدمی کا مقام و مرتبہ اللہ کی نظر میں فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اس لیے اولئک ہم خیر البریہ کا لفظ آیا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا خطاب ہے، کسی بھی ملک کا سرکار اگر یہ اعلان کر دے کہ فلاں آدمی میرے لیے سب سے بہتر ہے پورے ملک میں، تو وہ آدمی اچھلتا پھرے گا، تمام جگہ نیوز کے ذریعے خبر پھیلائے گا، ارے اس ملک کے سرکار نے کہا کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ یہاں پر خطاب دینے والا اللہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کے راستے پر چلے وہ میرے نزدیک پورے مخلوق میں، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی میرے نزدیک وہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ یہ کتنا بڑا تمغہ ہے، اس کو مثال سے اللہ نے سمجھایا، جزاؤہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا انعام ان کے رب کے نزدیک ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں۔ جنتن کی جمع ہے جنات، باغیچہ۔ جب باغیچہ بولے جائے تو دنیا کا باغیچہ سامنے آتا ہے، ایک سال خوب لہلایا، دوسرے سال جل کل کے راکھ ہو گیا، ایسا باغیچہ نہیں۔ جنت جو اللہ تعالیٰ انعام دے گا وہ ہمیشہ کے باغات ہیں، اس پر کبھی خزاں نہیں آئے گی، سدا بہار باغ۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایک بار سوچئے، غور کیجئے، خوبصورت باغیچہ ہو،
آپ کے ہر من پسند پھل فروٹ ہوں، اس میں ہر طرح کے خوشبودار پھول ہو، اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہو، تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ اور دنیا کی نہر میں تو کچڑے بھی ہوتے ہیں، اور آخرت کی نہر یہ ہے کہ وہاں پر کوئی گرد و غبار اور گندی چیز نہیں ہے۔ تو ایسے خوبصورت باغیچہ ملے گا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے، خالدین فی ابدا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں بہترین عالیشان گھر بنا لیے، محل بنا لیے، ڈر ہے کہ ایک دن مر جائیں گے تو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں، دولت ہے، غم یہ ہے کہ کوئی چوری نہ کر لے۔ دنیا میں ہر نعمت کے ساتھ ایک ٹینشن ہے، کوئی لے کے بھاگ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ لیکن آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی۔ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ وہاں کی ہر نعمت ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ سورت کے آخری میں اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جنت کا سب سے بڑا انعام ہے یہ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو مخاطب کر کے کہیں گے، یا اہل الجنہ ہل رضیتم، اے جنت والوں کیا تم راضی ہو، خوش ہو، مستی میں ہو؟ تو جنت کے لوگ کہیں گے، اللہم ربنا لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اے اللہ ہم حاضر حکم کیجئے، حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، تمام خیر آپ کے ہاتھ میں، ہم کیوں راضی نہ ہو؟ آپ نے ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دی جو کسی اور کو نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس سے بڑی ایک نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، وہ میں نے بھی تمہیں دی نہیں ہے۔ تو سب جنتی کان کھڑا کر کے سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، وہ کیا نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ دنیا میں کتنی عبادت کر لیں، ہر رات نبی کا دیدار ہو، تب بھی ڈر ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ یہ گارنٹی دے دیں گے، تم کچھ بھی کرو، آج کے بعد میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، میں کبھی ناراض ہونے والا نہیں ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی رب، یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ ایمان اور عمل یہ کب حاصل ہوگا؟ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ تو اور یہ بدلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ سورت کو اللہ نے یہاں ختم کیا، ذالک لمن خشی رب، یہ تمام جنت کی نعمتیں اور وہاں کی باغ و بہار، وہاں کے حور و غلمان، یہ سب کچھ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے۔ جب ڈریں گے تو ایمان بھی لائیں گے، نیک عمل بھی کریں گے۔ سورہ نازیات میں اللہ نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی یہ سوچ کر کے گناہ نہیں کیا، اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا قیامت کے دن، یہ سوچ کر کے نفس کو گناہ کے کاموں سے روک کے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔